جس سے نتیجے میں یہ شہادت ہوئی، اس سے ایک جو اس تحریک کے اندر جو ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا ایک جو سرورق ہے وہ لکھا گیا، اور جو فیصل کی شہادت ہے وہ اس قوم کے اوپر، اس خاندان کا احسان ہے۔ جب ہمیشہ تحریکیں چلتی ہیں ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ سرپھرے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انقلاب آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نئی تاریخ رقم کرتے ہیں، اور اس شہادت نے بھی وہی پاکستان کی اس تحریک میں جو کردار ہے وہ ہے، اور ہم تمام لوگ جو ہیں وہ پورا پاکستان، تحریک انصاف، عمران خان، ہم تمام جو ہے وہ اس فیملی کے احسانات، جو ان کا احسان ہوا ہے پاکستان کے اوپر، اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے سرحدوں کے اوپر ہمارے لوگ، ہمارے فوج کے سپاہی شہادتیں دیتے ہیں، اسی طرح سے انہوں نے یہ شہادت دی ہے، اور یہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ کس قدر زیادہ پولیس بروٹیلٹیز ہوئیں، کس قدر پولیس نے بھیانک سلوک کیا۔ اس گھر کے اوپر مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ تو جو فیصل جو تھے وہ تو پھر تحریک میں حصہ تھے اور جلوس کا تو حصہ تھے ہی، اس سے پہلے پولیس نے گھر کے اوپر ریڈ کیا، خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کے گھر سے سارا سامان جو ہے وہ اٹھا کے لے کے گئے، لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، پورا جو محلہ ہے، یہ جو پوری گلی ہے، یہ ٹیررائز ہے ابھی تک ان اقدامات سے۔ اور جس طرح کی ہم نے پولیس کی یہاں پہ دیکھا ہے اس سارے معاملے میں جو اقدامات پولیس نے لیے، اور پھر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے، پنجاب حکومت نے جس قسم کی یہاں پر دہشت گردی کی ہے، اس کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے۔ یہاں پہ بہت زیادہ ڈکٹیٹرشپس بھی رہی ہیں، ان ڈکٹیٹرشپس میں بھی کبھی یہ نہیں ہوا کہ لوگوں کے بیڈ رومز تک گھس جاؤ، خواتین کو بغیر جو ہے وہ وومن پولیس کے گھروں کے اوپر ریڈ کرو۔ اور پھر آپ نے سب نے دیکھا وہ ساری فلمیں اب آپ کے سامنے ہیں جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ گھروں کے اندر پولیس آدھی رات کو جو ہے وہ چھلانگیں لگا کے، سیڑھیاں لگا کے جو ہے وہ داخل ہوئی، اور پھر لوگوں کو مارا گیا، خواتین کو بھی نہیں بخشا گیا۔ جو فارمر سینیٹرز تھے، جو ایم این ایز ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، جو کوئی بھی پوزیشن کے اوپر ہیں، ڈس ریگارڈ آف دیٹ، اس کو پرواہ کیے بغیر پولیس نے جو ہے وہ زیادتیوں کی ایک نئی داستان رقم کی ہے۔ آج البتہ بڑی اطمینان کی بات یہ ہے کہ لاہور سیشن کورٹ نے، میں ان جج صاحب کو بھی شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا ایک ایسے ماحول میں جہاں پہ لوگ سہمے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ ایک دلیرانہ فیصلہ دیا ہے جس میں انہوں نے وزیر داخلہ کے اوپر اور پولیس حکام کے اوپر جو مقدمہ ہے وہ درج کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ جو فیصل کا جو مقدمہ ہے وہ تو سیدھا سیدھا قتل کا مقدمہ ہے جو کہ انشاءاللہ ان سب کے اوپر ہوگا۔ اور یہ تمام لوگ، چاہے رانا ثناء اللہ ہوں، چاہے پنجاب کی حکومت ہو، حمزہ شہباز ہوں، یہ نون لیگ کے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے، آپ کو معلوم ہے کہ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کا یہی وہ ڈو تھا، یہی وہ ایک دو لوگوں کا ایک گروہ تھا جس نے 16 لوگوں کو ماڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے جو ہے وہ شہید کیا تھا۔ وہاں پہ بھی عورتوں کو، ایک حاملہ عورت کو بالکل جو ہے وہ چہرے پہ گولی ماری گئی تھی، اور اس وقت بھی یہی دونوں جو تھے، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ، پنجاب پہ حکومت کر رہے تھے۔ آج یہ پاکستان پہ حکومت کر رہے ہیں، اور ایک ایڈیشن جو ہوا ہے وہ حمزہ شہباز کا ہوا ہے جو کہ شہباز شریف کا بیٹا، اور اس حیثیت میں اس نے یہ ایک 3 رکنی گینگ جو اوپر بنا، اور انہوں نے یہ پلان کر کے لوگوں کو جو ہے ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف ان تمام زیادتیوں کا بدلہ لے گی، ایک ایک شخص کے ساتھ جو یہ تمام، اب فائدہ یہ ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ کیمرے کی آنکھ نے ان کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ ہم ان ڈی پی اوز کو، ان ایس ایچ اوز کو، ان لوگوں کو پہچانتے ہیں جو لوگوں کے گھروں میں داخل ہوئے، جنہوں نے خواتین کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بے عزتیاں کی، ان پہ تشدد کا مظاہرہ کیا، اور اسی دوران جو ہے وہ انہوں نے اپنا ایک پولیس والا بھی جو ہے وہ بھی شہید ہوا اس سارے معاملے میں۔ اور جس طرح سے الطاف حسین کرتا تھا
کہ عمران فاروق جب مرڈر ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ الطاف حسین کی ویڈیو آئی تھی، وہ رو پیٹ رہا تھا کہ یہ کیا ظلم ہو گیا، بعد میں پتہ چلا اسی نے مروایا ہے۔ تو نون لیگ والوں نے بھی اس پولیس والے کی جو شہادت ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اس کی لاش کو ایک سیاسی استعمال کیا۔ آپ جنازہ ہوا، اس کے بچوں کو جب ان کو گھر ہونا چاہیے تھا، ان کو چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ بلا کے لے گئے اور دکھانے کے لیے۔ اور اب مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ جو میجر صاحب جن کے گھر کے اوپر پولیس نے حملہ کیا تھا، اور انہوں نے اور یہ بھی ابھی معلوم نہیں کہ گولی کس کی لگی، کیونکہ پولیس نے بھی گولیاں چلائیں اور ادھر سے بھی گولی آئی۔ ان میجر صاحب کو پولیس حراست میں شدید تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو جو ہے وہ کھانا نہیں دیا جا رہا، ان کے بیٹے کو اٹھا کے جو ہے وہ لے گئے ہیں، ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے۔ پوری جو فیملی ہے وہ اس وقت جو لاہور میں ایک تھانے میں بند کر کے ان کے اوپر شدید تشدد کیا جا رہا ہے۔ ہمیں ان سے ملنے کی اجازت نہیں جو ہے وہ دی جا رہی تاکہ ہم فیکٹس جو ہیں وہ دیکھ سکیں۔ میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو کہتا ہوں، آپ اسی مقصد کے لیے آپ کا قیام عمل میں آیا ہے۔ آپ صرف جو ہے وہ کوئی حکومت کی خوشامد کے لیے قیام میں نہیں آئے ہوئے، آپ خود وہاں پہ جائیں اور تھانے میں جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ ویسے تو آپ جو ہیں وہ صرف اپنے بیانات کی حد تک ہی محدود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے آج یہ معاملہ جو زیادتیاں ہیں اس کا معاملہ انٹرنیشنل NGOs کے ساتھ بھی اٹھایا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ کو ہم نے یہ ویڈیوز بھجوائی ہیں۔ آج ڈاکٹر شیلی مزاری نے اس ضمن میں ایک بڑی تفصیل سے یہ جو لکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے اب اپنی جو پنجاب کی تمام تنظیمیں ہیں ان کو ہم نے یہ کہا ہے کہ جس ضلع میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس کو ڈاکومنٹ کیا جائے۔ ہم اس کا وائٹ پیپر بھی جاری کر رہے ہیں، اور اس جو ساری ہمیں رپورٹ آئے گی، جو اتوار کو آج میری سیکرٹری جنرل صاحب سے بات ہوئی ہے، کیونکہ شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ علیل ہیں، انہیں میں نے یہ درخواست کی ہے کہ آپ اتوار تک ساری جو ریکارڈ ہے اس کو کمپائل کر لیں۔ سوموار کو انشاءاللہ تعالی ہم رانا ثناء اللہ اور جو IG پنجاب ہے اور جو ہمارے یہ لوگ جو DPOs جو ملوث ہیں ان کے خلاف ہم تھانہ انارکلی میں ایک باقاعدہ FIR جو ہے اس کا اندراج بھی اگلے ہفتے جو ہے وہ ہم کریں گے۔ اور یہ تمام پولیس والے جو ہیں جنہوں نے یہ میں سمجھتا ہوں جرم میں ایک منظم سازش کے تحت حصہ لیا، کانسپریسی جو ہے اس کی سازش کی جو تیار ہوئی وہ تو چیف منسٹر ہاؤس میں ہوئی، لیکن اس کو عمل درآمد جو ہے وہ مختلف پولیس کے DPOs کے ذریعے کیا گیا۔ تو ہم ان کو انشاءاللہ تعالی اس میں پارٹی بنائیں گے، اور سوموار سے آپ دیکھیں گے کہ ایک بھرپور لیگل بیٹل جو ہے اس کے اوپر ایک قانونی جنگ جو ہے اس کا آغاز ہوگا، اور ہم اس کو انشاءاللہ اختتام تک پہنچا کے ہی دم لیں گے۔ آج آپ کا ایک بیان چل رہا ہے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر کہ اگر شہباز شریف اسمبلی توڑنے کا اعلان کرتے ہیں تو PTI پارلیمنٹ میں واپس آ سکتی ہے۔ یہ بیان میں کس حد تک حقیقت ہے آپ نے دیا ہے، یہ کیا ہے کہ دیکھیے یہ تو ہمارا موقف یہ ہے، اگر حکومت یہ کہہ دیتی ہے کہ ہم فلاں تاریخ کو یہ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں، اور جو ظاہر ہے کہ زیادہ لمبی نہیں ہو سکتی، جو عمران خان صاحب نے اس میں پہلے ہی یہ کہا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ سپٹمبر میں الیکشن ہونے چاہیے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جون میں اگر وہ اعلان کرتے ہیں اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا، تو اس سے پہلے جو فریم ورک ہے الیکشن کا، دیکھیں نا اب یہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے یہ تو راجہ ریاض کا بنایا ہوا ہے، تو ایک لوٹے الیکشن کمیشن کے نیچے تو نہیں جو ہے وہ الیکشن ہو سکتے۔ تو الیکشن کمیشن آپ نے ریپلیس کرنا ہے اور ساری جماعتوں کو اس پہ کنسنسس کرنا ہوگا، اتفاق رائے کرنا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے ہمیں اسمبلیوں میں جا کے تو ہم یہ لیجسلیشن جو ہے اس میں حصہ لیں گے۔ اسی طریقے سے جو الیکشن ریفارمز کا بل ہے اس کے اوپر بہت اہم ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں اور آگے بڑھیں، اور سیاسی جماعتوں میں یہ بات چیت ہونا بہت اہم ہے، لیکن اس کی شرط یہی ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ اسمبلیاں توڑنے کی ایک ڈیڈ لائن ہے۔ اچھا چیئرمین، نیب کے معاملے کے اوپر تحریک انصاف کے ساتھ مشاورت نہیں ہوئی، اس کا کیا کوئی رابطہ ہوا کسی قسم؟ کسی کے اوپر بھی نہیں ہوئی، نیب کو تو انہوں نے ختم ہی کر دیا۔ دیکھیں انہوں نے آتے ہوئے کیا کیا، سب سے پہلے آ کے انہوں نے پہلی بار یہ ہوا ہے کہ یہ ایک
شبلی فراز صاحب نے بڑی اچھی ٹرم یوز کی ہے، بلا فیکٹر، یعنی بلا جو ہے وہی آ کے دودھ کی رکھوالی پہ بیٹھ گیا ہے۔ اب سب سے پہلے آ کے انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے آ کے اپنی انویسٹیگیشن ٹیمیں چینج کی، ان انویسٹیگیشن ٹیموں سے اپنا جو کیسز ہیں ان کا ریکارڈ چینج کیا، وہاں پہ بھی بس نہیں ہوئی، پھر پروسیکیوٹر چینج کیے، اور اب پروسیکیوٹر سے بھی نہیں ہوا تو نیب کا لا ہی ختم کر دیا۔ اب اگر نیب کے چیئرمین کے پاس گرفتاری کا ہی اختیار نہیں ہے، اگر اس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ انویسٹیگیشن میں روک سکے، اس نے کیا انویسٹیگیشن کرنی ہے؟ یہ پہلی حکومت ہے جس نے حکومت میں آنے کے بعد خود کو ہی NRO دے دیے، اور مقصد بھی ان کا آنے کا یہی تھا۔ سو چیئرمین نیب ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صاحب یہ بتائیے کہ اب ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو نون لیگ اگر اس میں بھی آپ کو تنگ کرتی ہے، آپ کے بندے اٹھا کے لے جاتی ہے، تو پھر آپ کا لائے عمل کیا ہوگا پنجاب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس وقت بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی آپ نے مقابلہ نہیں کیا یا آپ اس طرح نہیں کیا، تو میں یہی سمجھنا چاہتا ہوں، صبح بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے ملیٹنٹ ونگ بنائیں تاکہ وہ پولیس کا مقابلہ کر سکیں۔ کیا ہم سیاسی جماعتوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں آپ نے احتجاج کرنا ہے یا پاکستان میں آپ نے سیاست کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ مسلح کریں اپنے لوگوں کو، اور آپ اس طرح کی سیاست پاکستان میں چاہتے ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ اوائڈ ہونا چاہیے، تو نہیں ہونا چاہیے۔ سیاست کے لیے اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ڈیموکریسی صرف جو ہے وہ بات کرنے سے نہیں ہوتی، وہ اس کے پورا عمل کا نام ہے، اس جمہوریت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ پنجاب حکومت کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پنجاب حکومت کا مستقبل بہت تاریک ہے۔ ابھی جس طریقے سے یہ تو صرف حمزہ شہباز کو جعلی طریقے سے چیف منسٹر رکھا جا رہا ہے، ادروائز آپ دیکھیں آج کے دن حمزہ کے پاس اکثریت نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ لوٹے جو ہیں ان کا ووٹ آپ نے ایکسکلوڈ کرنا ہے، اور وہ آپ نے اس سے منہا کرنا ہے جو ووٹ۔ اگر آپ 197 یا 93 ووٹ جو انہوں نے لیے تھے اس میں سے 25 ووٹ نکال دیں تو حمزہ شہباز کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ اصولی طور کے اوپر تو گورنر کو آج اس کو کہنا چاہیے کہ وہ جا کے ووٹ آف کانفیڈنس لے، لیکن وہ نہیں لے رہے۔ سو اس وقت ایک زبردستی، اور یہ میں نے صبح بھی عرض کیا تھا، لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کو ایسے نہ سمجھے کہ یہ کسی کے پلاٹ کا مسئلہ ہے جو 16 سال چل جائے گا۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑے صوبے کا مستقبل کا معاملہ ہے، اس کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے تھی، وہ آپ اس کی منڈے تاریخ ڈال دی ہے، اور ایسے ہم لیئرلی چل رہے ہیں۔ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو الیکشن کمیشن ہے وہ لوگ آرٹیکل 224 بڑا واضح ہے وہ نوٹیفائی نہیں کر رہا آپ کے جو ممبرز ہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے حمزہ شہباز کو کس طرح سے موقع دیا جائے کہ وہ اپنی اکثریت برقرار رکھ سکیں، حالانکہ وہ آلریڈی اکثریت کھو چکے ہیں۔ اور اس وقت جو پنجاب میں حمزہ شہباز اور ان کی کابینہ جو ہے وہ ایک ان کانسٹیٹیوشنل، غیر آئینی اور غیر قانونی ایک ادارے ہیں، اور ان کے تمام احکامات بھی ماننے والے خود ذمہ دار ہوں۔ بتائیے کہ 9 مارچ کی مزید جو اگلی تاریخ ہے اس کا امکان ہے یا ابھی اور آپشن پہلے ایکسرسائز ہو؟ دیکھیں پہلے ہم نے سپریم کورٹ میں آج دائر کی ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ذرا سپریم کورٹ کا رسپانس دیکھ لیں، اس کے بعد جو ہے وہ اس میں ایک تو اعتراض لگ گیا اس درخواست کے اوپر، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ایک آج عمران خان صاحب نے کہا کہ نظر بندی کا ایک خوف تھا، نظر بندی ہو سکتی ہے، وہ کارکن کے گھر آئیں گے یا نظر بندی کا خوف میں مشاوری رکھے گا؟ نہیں، وہ تو عمران خان جلد واپس آ جائیں گے۔ عمران خان کو جو بھی نظر بند کرے گا، گرفتار کرے گا، وہ پھر پاکستان تو نہیں رہ سکتا، اس کو اپنا علیحدہ پاسپورٹ بنوا لے پھر ہم۔ تھینک یو۔ انشاءاللہ۔